یہ ایک بند کمرے کا منظر تھا۔ سارے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب کمرے کی چار دیواری میں ایک لڑکی کی آواز گونجی، تم کب تک ان لوگوں سے مقابلہ کرو گی؟ اور ایک نہ ایک دن ہار جاؤ گی۔ یہ لوگ تمہارے 20 سال کے ہونے کا انتظار میں ہیں۔ شاید تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم فی الحال بچی ہو، لیکن مجھے نہیں ڈر لگتا کہ یہ لوگ تم پر زیادہ رحم کھانے کی حالت میں ہیں۔ تم نے اپنے چہرے اور جسم کا حال دیکھا ہے۔ ان کی دی ہوئی اذیتوں اور تشدد نے تمہارے بدن پر بہت گہرے نشان چھوڑے ہیں، شاید ساری زندگی نہ جائیں۔ یہ کوئی لڑکی تھی جس کی آواز میں ہمدردی اور دکھ اور تکلیف تھی، اور پھر اس کمرے کی خاموشی میں ایک اور آواز گونجی۔ لیکن وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ میں مرتے دم تک اس شخص کا انتظار کروں گی۔ میں جانتی ہوں وہ ضرور آئے گا۔ میں ان لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گی، چاہے مجھے جان سے مار دیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی سوائے خدا کی ذات سے۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے میری آخرت تباہ ہو جائے۔ مرتے دم تک صرف اپنے محرم کو وفادار رہوں گی۔ اس کے لہجے میں بہت مضبوطی تھی۔ اس کی آواز اس بند کمرے میں گونج کر دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ایک فوٹو فریم تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے۔ اور میں آپ کو ہر حال میں ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ ایام سکندر ایک بار آپ کی حفاظت میں ناکام رہا ہے منتہا، لیکن ایک بار آپ کو ڈھونڈ لوں اس کے بعد میں آپ کو اس دنیا کی سرد اور گرم ہواؤں سے بچا کر رکھوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ 10 سال پہلے ہمارے گھر والوں نے ہمارا نصیب ایک ساتھ جوڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا سوچا بھی نہیں۔ میرے لیے آپ ہی دنیا کی پہلی اور آخری عورت ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں منتہا سلطان، یہ ایام سکندر ہر شخص کو تڑپا تڑپا کر مارے گا جس نے مجھ سے آپ کو جدا کیا۔ اس کے لہجے میں تکلیف بھی تھی، لیکن آگ سے زیادہ تپش اور پتھروں سے زیادہ مضبوطی۔ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ ایک راز بن کر رہ گیا۔ یہ کہانی تو ادھورا ماضی کی طرف چلتے ہوئے 10 سال پہلے کا ذکر۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے منتہا سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ صرف 10 سال کی بچی ہے۔ ایام کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اس وقت اپنے باپ سکندر صاحب کے سامنے کھڑا تھا اور اپنے بیٹا بات سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجبوری ہے، سلطان یہ سب چاہتا تھا کہ اس کو جان کو خطرہ ہے۔ وہ لوگ کسی بھی وقت سلطان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے۔ اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتا ہوں تاکہ سلطان پر سکون ہو جائے اور اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ سکندر صاحب نے تفصیلی وضاحت کی، لیکن پھر بھی ایام پرسکون نہیں ہو سکا۔ جو کچھ بھی ہے بابا، لیکن یہ سب بہت ہی زیادہ نامناسب ہے۔ وہ تو یہ بات سوچ کر ہی پریشان ہو رہا تھا کہ محض اتنی سی عمر میں وہ لوگ منتہا کا نکاح کروا رہے ہیں۔ بیٹا ہم لوگ صرف نکاح ہی کروا رہے ہیں، کوئی بھی کون سا ابھی تمہارے سر پر مسلط کر رہے ہیں۔ وہ ابھی بچی ہے، جب پڑھائی مکمل کر لے گی، تمہاری بھی کوئی مستقبل سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں کو شادی کروا دیں گے۔ فی الحال یہ بہت ضروری ہے۔ سکندر صاحب کے لہجے میں عاجزی تھی، لیکن کسی بھی طرح ایام پرسکون نہیں تھا۔ بابا اس گھر میں اتنے سارے لڑکے ہیں، آپ کسی سے بھی اس کا نکاح کروا دیں، آخر مجھ سے ہی کیوں؟ وہ بیزار ہوا تھا اور سکندر صاحب کی آنکھوں میں جیسے تکلیف نمایاں تھی۔ ایام تم میرے بیٹے ہو، وہ میرے بیٹے نہیں ہیں، صرف بھتیجے ہیں۔ جس طرح میں تم پر حق جتا سکتا ہوں، جس طرح میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، جس طرح مجھے امید ہے تم میری بات کبھی نہیں ٹالو گے، اس طرح ان پر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانیں گے محض اس لیے میں ان کا چچا ہوں۔ سکندر صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک پل سے پہلے ایام سمجھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ندامت چھلکی تھی۔ لیکن بابا میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے اس بار کچھ شائستگی سے التجا کی۔ بیٹا فکر مت کرو، منتہا ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، اپنے گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے، اور تم اپنے باپ پر بھروسہ رکھو۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ تمہارے باپ تمہارے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی جو ایام محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے لیے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگلے ہی جمعے تمہارا اور منتہا کا نکاح رکھ دیتے ہیں۔ اور ایام حیران ہوا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ محض 18 سال کا تھا اور منتہا ابھی صرف 10 سال کی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یونیورسٹی جانے کی عمر میں وہ نکاح بھی کر لے گا، اور وہ تو چاہتا تھا کہ پہلے وہ ایک اچھا اور بہترین پولیس افسر بن جائے۔ اسے اس شہر کے
بارے اور ملک کا کچھ بھلا کرنا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ اپنی شادی کے بارے میں کوئی سوچ رکھتا تھا۔ اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کے حوالے سے اس کی بہت ساری سوچیں تھیں، اور ہاں، وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی میں کچھ خوبیاں ہوں، لیکن اس نے کبھی بھی منتہا کو اس حوالے سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سکندر صاحب کے دوست سلطان صدیقی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ محض 10 سال کی تھی، بہت ہی خوبصورت، گہری بھوری آنکھوں والی، سفید گندمی رنگت۔ وہ 10 سال کی عمر میں ہی کافی خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ سکندر صاحب اور سلطان صاحب کی دوستی بچپن کے زمانے سے تھی، اور وہ دونوں جگری یار تھے، لیکن سلطان صاحب کے کچھ ایسے آپسی مسائل تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے کافی فکریں تھیں۔ سلطان صاحب کا ایک بھائی تھا جو اپنی عادتوں کی وجہ سے سلطان صاحب کے والد کی جائیداد سے آگ ہو چکا تھا، اور اس بات نے تو اسے بہت زیادہ آگ بگولا کر دیا تھا، کیونکہ وہ کافی بگڑا ہوا اور نکما شخص تھا جس کا مقصد صرف اپنے باپ کے پیسے پر عیاشی کرنا تھا۔ خود جیسے اس نے پیسے بنانا سیکھے ہی نہیں تھے، اور پچھلے کافی سالوں سے اس کے اندر یہ غصہ بھرا ہوا تھا، اور نہ جانے وہ غصہ کب کس طرح سلطان صاحب اور ان کی فیملی پر نکالنے والا تھا۔ اور اس نے بہت زیادہ سختی سے سلطان صاحب کو تنبیہ کی تھی کہ اگر ہو سکے تو اپنی بیوی اور بیٹی کو بچا کر رکھنا، اگر ایک بار مجھے موقع ملا تو تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی رمیز جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اسے بچپن سے جانتے تھے، اس کی ضدی طبیعت سے بھی واقف تھے، اس لیے انہیں اگر فکر تھی تو صرف اپنی بیٹی منتہا کی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر سکندر صاحب سے کیا تھا، ورنہ وہ اپنی پریشانیاں سکندر صاحب سے بانٹنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن سکندر صاحب نے کافی عرصے سے انہیں پریشان دیکھا تھا تو بہت اصرار کیا، اور ان کے اصرار کرنے کے بعد ہی سلطان صاحب اپنی پریشانی سکندر صاحب کو بتائی، اور وہ چاہتے تھے کہ منتہا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ان کے بعد کوئی ایسا شخص ہو جو منتہا کی حفاظت کر پائے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی محفوظ ہو، اور اسی طرح سلطان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی۔ سکندر صاحب کافی دیر سوچتے رہے، اور انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں۔ پھر اچانک انہیں اپنے بیٹے 18 سالہ ایام سکندر کا خیال آیا، اور انہیں تو منتہا تو پہلے ہی اچھی لگتی تھی، تو وہ تو ان کے لیے بیٹی سے کم نہیں تھی، اور ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی۔ یقیناً اگر ان کی کوئی اپنی بیٹی ہوتی تو وہ ضرور منتہا جیسی ہوتی۔ منتہا بہت ہی پیاری بچی تھی، بہت ہی فرما بردار تھی، اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ تھا ایام سکندر۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ منتہا کا نکاح ایام سکندر سے کروائیں گے۔ سکندر صاحب شاہ خاندان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور وہ 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑا ابراہیم شاہ تھا، اور اس سے چھوٹا بھائی ریحان شاہ تھا۔ اس سے چھوٹا مصطفیٰ شاہ تھا، اور وہ سارے اس گھر میں بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب کے 2 بچے تھے، اسد اور سعد۔ ریحان شاہ کے بھی 2 بچے تھے، عبیرہ اور ارحم، اور مصطفیٰ شاہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، عمیر۔ نکاح کا سن کر تو سارے شاہ ولا والے ہی خوش ہو گئے تھے۔ نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہونے لگیں۔ سب بہت خوش تھے، اور ایام سکندر کافی پریشان تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار تھا، بس اس نکاح کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا، بس وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے ابھی ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے سارے برے خیالات ذہن سے جھٹک کر دل سے ایک نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر چیز خدا کے سپرد کیے وہ مکمل پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر نکاح کا دن بھی آ گیا، اور جمعے کا دن تھا۔ سارے مرد حضرات جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت شاہ ولا میں موجود تھے۔ نکاح خواں بھی آ چکا تھا، اور ایام نے بھی سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے اوپر ہی اس نے گولڈن کلر کی جیکٹ پہن رکھی تھی، اور منتہا نے سفید اور گولڈن کلر کے امتزاج کی فراک پہن رکھی تھی، اور اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی، اور اس کے چہرے پر میک اپ برائے نام کا بھی نہیں کیا گیا تھا، بس ہاتھوں میں گولڈن کلر کی چوڑیاں پہنی اور ہلکا پھلکا پھولوں کا زیور پہنے اس وقت وہ لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایام سکندر بیٹھا تھا، اور ان دونوں کے نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا مرحلہ چل رہا تھا۔ منتہا کے ذہن میں اپنے باپ کی باتیں گونج رہی تھی، دیکھو بیٹا، ایام بہت اچھا لڑکا ہے، اور ساری زندگی تمہیں اس دنیا کی برائیوں سے بچا کر رکھے گا، پروٹیکٹ کرے گا۔ ابھی تم چھوٹی ہو، ان ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں نے جو بھی کیا وہ سب کچھ تمہارے بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تمہیں اپنے بابا پر یقین ہے نا؟ منتہا نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تو بس پھر تم پرسکون ہو کر یہ نکاح کرو، نکاح کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھنا، اور جب تمہاری شادی کی عمر ہوگی تو تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم پھر ایام سکندر کی بیوی بنا بن جاؤ گی۔
تمہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تمہارے لیے صرف 2 مرد محرم ہیں، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر، سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے منتہا کی عقل کے حساب سے اسے بات سمجھانی چاہی تھی، اور منتہا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ساری باتیں یاد آتے ہی منتہا کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی خواہش پوری کرنی ہے، اور اس کا باپ یقیناً اب پرسکون ہو گیا ہوگا۔ اور واقعی سکندر صاحب نے نوٹ کیا تھا کہ سلطان صاحب کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے، جیسے ہی ان کے قدموں سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ حالانکہ ان کی بیٹی ان کے لیے بوجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی حفاظت کے حوالے سے جو انہیں آج تک خدشات تھے وہ سارے دور ہو چکے تھے۔ ایام سکندر پر انہیں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں تھا، یقیناً انہیں خود سے زیادہ اس پر یقین تھا۔ وہ اپنی بیوی کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ نکاح ہوا، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جو مبارک مرحلہ طے ہو گیا، سکندر صاحب آگے بڑھے اور ایام کو اپنے گلے لگایا، اور اس کے بعد سلطان صاحب نے بھی ایام کو اپنے گلے لگایا۔ تم نے میرا مان رکھتے ہوئے بہت احسان کیا۔ انہوں نے تشکر بھری نظر ایام کے چہرے پر ڈالی، اور ایام شرمندہ ہو گیا۔ انکل کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے لیے میرے بابا جیسے ہیں، آپ کو شرمندہ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں۔ کوئی بات بھی کرنی ہو تو آپ مجھ سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بس حکم کیا کریں۔ اس کی بات سن کر سلطان صاحب کو فخر محسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا شوہر چنا ہے۔ بس ایام بیٹا، یہ بات یاد رکھنا کہ آج سے ہی منتہا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں منتہا پر اس دنیا کی سرد ہوائیں بھی نہیں پڑنے دینی۔ تم نہیں جانتے میرے لیے کتنی خاص ہے۔ خدا نے مجھے جب منتہا سے نوازا تھا تو تم نہیں جانتے اس دن میں کتنا خوش تھا۔ خدا نے مجھے پہلی اولاد بیٹی دی، اور یہ پہلی اور آخری ہے۔ اور جانتے ہو، خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جسے اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ بس میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس پر کبھی بھی کوئی بھی آنچ مت آنے دینا۔ میں نے بہت امیدوں سے اسے تمہاری قسمت بنا دیا ہے، اب اسے کیسے سنبھال کر رکھنا ہے یہ تمہارا کام ہونا چاہیے۔ ایام سکندر وہ اپنے پیار اور سنجیدگی کے ملے جذبات کے ساتھ سمجھا رہے تھے، اور ایام ان کی باتیں سمجھتا ہوا اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ نکاح کے بعد تو جیسے سکندر صاحب بہت پرسکون ہو گئے تھے، اور ان کے بیٹے نے ان کا مان رکھ لیا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اور ایام بھی اس نکاح کو دل سے قبول کر چکا تھا۔ اب اس کے لیے اس کی زندگی میں آنے والے پہلی اور آخری لڑکی صرف اور صرف منتہا سلطان تھی۔ خیر، نکاح ہوا، وہ لوگ 2 دن تک رہے، اور اس کے بعد وہ لوگ واپس دوسرے شہر لوٹ گئے تھے۔ اصل میں اپنے والد کی وفات کے بعد سلطان صاحب اپنے آبائی گاؤں رہتے تھے، انہیں وہاں کے سارے معاملات سنبھالنے ہوتے تھے، اور ان کے بھائی رمیش کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کم سے کم وہ گاؤں میں ہوتے ہوئے ان پر کوئی حملہ کر سکے۔ اسی طرح کے وقت کچھ مزید آگے سرک گیا، اور ان کے نکاح کو 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں میں ایام سکندر نے اپنی گریجویشن پوری کر لی تھی، اور اس کا پورا فوکس ایک اچھا پولیس آفیسر بننے کی طرف تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک نرمی سما جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں آج لیکن شاید نکاح کے پاک بندھن کا اثر تھا، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی منتہا کا خیال آتا تو وہ محض مسکرا دیتا۔ پورے 4 سال بعد وہ لوگ شاہ میں آئے تو اسلام آباد کی سڑکوں پر لوٹ کر تو جیسے منتہا ہمیشہ خوش ہو جاتی تھی۔ وہ جیسے ہی شاہ میں داخل ہوا، اس نے حیرانی سے دیکھا کہ آج گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ وہ ضروری کام کے سلسلے میں صبح سے گھر نکلا ہوا تھا۔ اصل میں وہ پولیس آفیسر بننے کے لیے اپلائی کر رہا تھا، اور اس کے لیے آج کل دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ جیسے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو 2 پلوں کے لیے وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے لاؤنج میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ پورے 4 سال کے بعد وہ آنکھوں کے سامنے آئی تھی، اور دیکھتے ہی ایک پل کے لیے ایام سکندر سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ محض 14 سال کی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اور آج پہلی بار ایام سکندر نے اپنی منکوہا کی نظر سے دیکھا تھا، اور اس کی نظر میں اپنی بیوی کے لیے عزت تھی، محبت تھی، اور ایک نظر میں ایام سکندر اپنی منکوہا کا ہو کر رہ گیا کہ دل میں جا کر ایسی گھر کرگی کہ شاید ایام سکندر سالوں تک اس تاثر سے نہ نکل پاتا۔ وہ مسکرا کر عبیرہ سے باتیں کر رہی تھی، اور پاس ہی ایام سکندر کی ماں طیبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر ایام پر پڑی تو فوراً ہوش میں آیا۔ آگے بڑھ کر سارے بڑے خوشخبریوں میں مصروف تھے، اور سیدھا سلطان صاحب کے پاس آیا، اور وہ صوفے پر
صوفے سے کھڑے ہو کر دونوں بغل گیر ہوئے تھے۔ اور پھر جوان کیسے ہو؟ سلطان صاحب کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی جو ایام صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اب بات کچھ اور تھی۔ اب وہ صرف ان کے دوست کا بیٹا نہیں، اب وہ ان کا داماد بھی تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں انکل؟ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ ہی سوال کیا۔ دیکھ لو بس تمہارے سامنے ہوں۔ سلطان صاحب کے لہجے میں بہت ہی زیادہ سکون تھا۔ یقیناً وہ گزرے 4 سالوں میں کافی مطمئن ہو گئے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ سکون صرف عارضی ہے۔ نصیب ہوا تو وہ منتہا سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ سارے گھر کے افراد یہیں بیٹھے ہوئے تھے، خوشگپیوں میں مصروف تھے، اس لیے کہیں اور جگہ خالی نہیں تھی۔ صرف منتہا کے کچھ پاس ہی ایک بندے کی بیٹھنے کی جگہ تھی اور اس لیے وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے عبیرہ سے کون سی باتیں کاری تھی۔ عبیرہ نے منتہا کی ہم عمر تھی، دونوں 14 سال کی تھی اور دونوں کی دوستی بہت سال کمال کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی شاہ ولا میں آتی رہتی تھی اور اکثر ہی وہ سلطان صاحب کے ساتھ آ جاتی تھی، اس لیے اس گھر میں بہت زیادہ مانوس تھی۔ وہ کن آنکھوں سے اس سے مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ پا رہا تھا، نہ جانے وہ دونوں کون سی باتیں کر رہی تھی اور ہر 2 منٹ کے بعد منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی اور اس کی یہ مسکراہٹ ایام کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، منقوہ بن گئی تھی، اس لیے سوچنے سمجھنے کا انداز، نظریں، ہر چیز بدل گئی تھی۔ اب منتہا کو دیکھنے کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اچانک منتہا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور اسے دیکھ رہا تھا اور ایک پل کے لیے ایام شرمندہ ہو گیا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی؟ اتنا بدتمیز ہے، اسے گھور رہا ہے، لیکن اس کی سوچ کے برعکس منتہا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ایام کو اچھا لگا۔ یقیناً وہ جانتی تھی کہ اس کا ایام کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ اس رشتے کی باریکیاں تو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اسے کس طرح ایام کو ڈیل کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سلطان صاحب اور ان کی بیوی اٹھ گئے۔ ایام نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے عزیز دوست کا انتقال ہو گیا تھا تو بس ہم لوگ اس کے افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا منتہا کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں، اس کا وہاں جانا مناسب نہیں، اس لیے بس منتہا کو یہیں چھوڑنے آئے ہوئے تھے۔ ہم چلتے ہیں، کوشش کریں گے شام ہونے سے پہلے آ جائیں، لیکن اگر مجبوری ہوئی تو وہیں رک جائیں گے۔ انہیں اسلام آباد سے کچھ آگے راولپنڈی کی طرف جانا تھا۔ منتہا یہیں رہے گی، پھر ہم کل واپس جاتے ہوئے منتہا کو ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے سکندر صاحب کو بتایا کہ ایام نے بھی ساری بات سنتے ہوئے سمجھ کر سر ہلایا۔ منتہا تو پرسکون ہوتی، عبیرہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ دونوں جب اکٹھی ہوتی تو ان کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے اور منتہا اٹھی اور عبیرہ کے ساتھ جا کر اس کے کمرے میں بند ہوگی۔ وہ یقیناً اب کمرے میں بیٹھی کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہی ہوں گی۔ لڑکیوں کو بس یہی تو کام آتے ہیں، ان کی باتیں اسی متعلق ہوتی ہیں، بس کبھی کپڑوں پر باتیں کر لیں، کبھی جویلری پر باتیں کر لیں۔ ایام بھی بس مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب سکندر صاحب کا موبائل فون تھرتھرا اٹھا اور انہوں نے موبائل فون کان سے لگایا تو جو خبر انہیں دی گئی تھی وہ ان کی ساری ہستی تباہ کر گئی۔ شاہ ولا پر جیسے قیامت کا سماں اترا تھا۔ وہ سارے ہاسپٹل جا بھاگے اور منتہا تو بس زمین بوس ہونے کے در پر تھی۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کی بیوی کا بہت ہی بھیانک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہی ہوا جس کا ان کو سب کو ڈر تھا۔ سلطان صاحب کا ڈر جیت گیا تھا اور ان کے بھائی رمیز نے جان بوجھ کر اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، تو شاید قسمت تھی کہ منتہا ان کے ساتھ گاڑی میں نہیں تھی۔ وہ جب تک ہاسپٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کی موت ہو چکی ہے اور منتہا کی ماں اس وقت ICU میں تھی اور وہ بھی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ منتہا کی تو جیسے ساری ہستی ملیا میٹ ہو گئی تھی اور یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ کھو دینے دے گی، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ماں کی بھی سانسیں رکی تھی اور ان دونوں کا بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جیسے کہ پوری کوشش کی گئی ہو کہ دونوں زندہ ہی نہ بچیں، انہیں قتل کر دینے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ یقین کیا گیا تھا کہ وہ دونوں مر جائیں۔ نہ جانے دنیا کو کیا ہو گیا تھا کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا تھا کہ اسے مروا دیا۔ منتہا جیسے پتھر کی ہو گئی تھی اور اس پرائیویٹ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی وہ اس کمرے میں صرف 2 سٹریچر پڑے ہوئے تھے اور ان دونوں سٹریچرز پر ان کے ماں باپ کی لاشیں تھیں اور منتہا نہ جانے آسمان کی طرف چہرہ کیے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ہاتھ میں اپنے باپ کا ہاتھ تھا اور آنکھوں کے سامنے بچپن کے پل گھوم رہے تھے اور بابا پکڑے مجھے وہ سین میں بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے
پیچھے سلطان صاحب بھاگ رہے تھے۔ بس کرو منتہا، تم مجھے کتنا تھکا دیتی ہو بھائی، مجھے تو بھاگا نہیں جاتا، وہ مصنوعی حبکی سے کہتے ہوئے اسے پکڑ چکے تھے اور وہ کھلا کر ہنس پڑے۔ ماضی کا بلبلا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا اور اس نے بہت مضبوطی سے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آخری بار ہے، پھر اس کا باپ اسے کبھی نظر نہیں آئے گا اور پھر وہ کبھی اس طرح ہاتھ کو پکڑ کر محسوس نہیں کرے گی، اور ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ایام کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا اور اسے تکلیف ہوئی تھی۔ بے شک منتہا 14 سال کی تھی، لیکن اتنی بچی نہیں تھی کہ یہ بھی نہ سمجھ پاتی کہ اس کے والدین اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ بہت مشکل سے اپنے من بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا، اور اس کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بہت ہی ہمت کی بات تھی۔ ایک ہی تو وقت میں دونوں ماں باپ کھو دیے تھے۔ صدمہ گہرا تھا، بہت گہرا۔ اس زخم کو بھرنے کے لیے بہت لمبا وقت لگنے والا تھا۔ اس کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گیا، اور وہ خود 22 سال مرد ہو کر بھی اتنا بڑا اور گہرا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو سلطان صاحب اس کے لیے بالکل اپنے سگے چچا جیسے تھے، تو پھر منتہا جس کے وہ والدین تھے، وہ کیسے اتنا گہرا صدمہ برداشت کر پاتی؟ منتہا، اس نے دھیرے سے پکارا۔ منتہا کی آنکھیں کچھ پلوں کے لیے حرکت میں آئی، ورنہ وہ کتنی ہی دیر ایک ہی جگہ بیٹھی ساکت نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں گھر چلنا چاہیے، اس نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ منتہا سر بے ساختہ نفی میں ہلا کے، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے جہاں میرے ماما پاپا ہیں۔ وہ کسی بچی کی طرح جیسے ضد کر رہی تھی، اور ایام نے اپنا نچلا لب دانتوں میں تلے دبا کر اپنی تکلیف قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے حوصلہ دے، کیسے اسے سنبھالے۔ اٹھیں، آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہم انہیں ابھی گھر لے کر جا رہے ہیں، آپ چلیں، اٹھیں، اس نے بہت ہی نرمی اور پیار سے کہا تھا۔ وہ دوبارہ حوصلہ کرتے ہوئے منتہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور منتہا جیسے اس کا سہارا ملتے ہی کھل کر رو لینا چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ایک ہی وقت میں وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے تو ان کے بنا کبھی رہنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر کیوں کیا؟ کوئی سگا بھائی اپنے ہی بھائی سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اپنے ہی بھائی کو مار دیا، اب میں کیسے جیوں گی؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے بڑبڑاتی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی، اور ایام کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ تو تھے، لیکن حوصلہ دینے کے لیے نہیں تھے، ہمت نہیں تھی۔ فکر مت کریں، وہ شخص جس دنیا کے کونے میں بھی چھپا ہوگا، میں اسے دنیا کے اس کونے سے باہر نکال لاؤں گا اور اسے آپ کے قدموں میں پھینکوں گا۔ اور اس کے لہجے میں بہت زیادہ مضبوطی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی عہد کر رہا تھا۔ منتہا نے کچھ نہیں کہا تھا، بس بے دردی سے رو رہی تھی۔ چلے منتہا، ہمیں گھر چلنا چاہیے، فکر مت کریں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس شخص کو مزید آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے نہیں دوں گا، ہم آپ کے والدین کا بدلہ ضرور لیں گے، چلیں اٹھیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ منتہا کا بازو پکڑے اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن منتہا کہاں اس کی بات کوئی سن رہی تھی، وہ تو بس اپنے نقصان پر ہی رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں تھیں اور کہ اونچی ہوئی جا رہی تھی، اور اس کا سارا جسم کپا رہا تھا، اور اس کی حالت کسی ادمرے انسان جیسی ہو گئی تھی، اور ایام سے اسے تکلیف میں دے کر تڑپ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے منتہا کو اپنے قریب کیا اور پھر ساتھ لگائے اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، اور اسے سینے سے لگتی ہوئی مزید اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اپنے اندر موجود ساری تکلیف وہ باہر نکال دینا چاہتی تھی، اور ایام نے بھی اس کے اندر چلتی ساری تکلیف کو باہر نکل جانے دیا، اور شاید اسے کچھ حوصلہ ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ رو رو کر خوب تھک گئی تھی۔ ایام بینچ سے اٹھا اور اسے کندھوں سے پکڑے ہوئے وہاں سے باہر نکالا اور اسے لیے گھر کی جانب چل پڑا۔ بس منتہا نے جتنا رونا تھا رو چکی، اس کے بعد اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں بہا، وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کی بیوی کی تدفین کی جا چکی تھی۔ منتہا کا اس دنیا میں اگر کوئی تھا تو صرف سکندر صاحب یا پھر ایام تھا۔ وہ لوگ کم سے کم منتہا کو اب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ منتہا بھی آج کے بعد شابلہ میں ہی رہے گی، لیکن فی الحال اس کی شادی کی عمر نہیں تھی، اس لیے اس کا ایڈمیشن بھی عبیرہ کے ساتھ اسکول میں کروا دیا گیا تھا۔ جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب شادی کے بارے میں سکندر صاحب نے سوچا تھا، اس لیے وہ اب شابلہ میں ہی رہنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ اس گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ وقت گزرنے لگا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ منتہا پہلے جیسی تو نہ ہو سکی تھی، مگر بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کی موت کی غم سے وہ باہر نکل گئی تھی۔ بے شک باہر نکلنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے تھا، لیکن ایام سکندر کی محنت تھی کہ اس نے منتہا کو اس پیش سے باہر نکال دیا اور خود باقاعدگی کے ساتھ
سے منتہا کو ٹیوشن پڑھاتا تھا اور اس کا ہر قسم کا خیال رکھتا تھا، اور وہ ان دونوں کے درمیان بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ وہ اکثر اسے اچھی اچھی باتیں بتاتا رہتا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت گارڈن میں جھولے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ منتہا آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے دیکھا منتہا کافی دیر سے کہیں کھوئی سی تھی، اور منتہا ہوش میں آئی اور اس نے ایک سنجیدہ نظر ایام پر ڈالی۔ اور ایک بات تو بتائیں، آپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جیسے حیران ہوئی تھی، تو وہ تو اس سے چھوٹی تھی، تو پھر وہ اسے آپ کیوں کہتا تھا؟ اس کا سوال سن کر ایام مسکرایا تھا۔ دیکھیں منتہا، آپ میری بیوی ہیں، اور رشتہ کوئی بھی ہو اس میں سب سے پہلے عزت ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو آپ کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ اور اس کی یہ لاجک سنتے ہی منتہا جیسے اندر تک خوش ہوئی تھی۔ آپ بتائیں کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ جانتا تھا کہ منتہا کچھ اور سوچ رہی تھی، اور منتہا جیسے ہوش میں آئی۔ اور ایک بات تو بتائیں، یہ شوہر سے خیانت کسے کہتے ہیں، اور شوہر کے ساتھ ایماندار ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ جیسے ان لفظوں میں الجھ گئی تھی۔ آج ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے بتایا کہ اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے محرم یعنی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کریں اور اس کے ساتھ ایماندار ہوں، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور ایام سمجھ گیا کہ وہ کیوں الجھ گئی ہے۔ وہ منتہا کے نزدیک ہو کر بیٹھا، اور منتہا کے چہرے پر نرم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گارڈن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، جس سے منتہا کے بال لہرا رہے تھے۔ ایام نے آگے بڑھتے ہوئے اچھے سے اس کے سارے بال کانوں کے پیچھے کیے، اور پھر اس کا دوپٹہ جو کندھوں پر سرک گیا تھا اسے پکڑ کر اس کے سر پر حجاب کر دیا۔ اور ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، نہ کسی اور کو دیکھیں۔ جب ایک رشتہ بن جاتا ہے تو پھر اسے پوری ایمانداری کے ساتھ نبھایا جاتا ہے۔ اس میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنرز کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح کہ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے محبت کرنا بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے مرد سے موبائل پر چیٹنگ کرنا یا فیس ٹو فیس ملنا یا گفتگو کرنا، یہ سب دھوکہ ہے، یہ خیانت کہلائی جائے گی، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دل میں کسی اور مرد کو بسانا، یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ فزیکلی رشتہ بنانا بھی خیانت ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ منتہا نے اس کی بات کے آخر میں منتہا سے تصدیق چاہی تھی، اور منتہا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یقیناً اس کی باتیں سمجھ گئی تھی۔ میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں منتہا، وہ اچانک بولا تھا، اور منتہا حیران ہوئی۔ کیسا وعدہ چاہتے ہیں؟ کیسا وعدہ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ میرے ایماندار رہیں۔ کیا آپ رہیں گی؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے منتہا، کبھی بھی آپ اس رشتے میں خیانت نہیں کریں گی۔ آپ جانتی ہیں خیانت کرنے والے کا نہ ہی دنیا میں کچھ بنتا ہے، اور نہ ہی اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس نے اپنا ہاتھ منتہا کے سامنے پھیلایا تھا جیسے اس سے وعدہ مانگ رہا ہو۔ منتہا نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا نازک مومی ہاتھ رکھ دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایام میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی، آپ کے ساتھ ایمانداری رہوں گی، اور کبھی بھی اس رشتے میں آپ سے خیانت نہیں کروں گی۔ اس کی بات سنتے ہی ایام کے سینے میں ٹھنڈک اتری تھی، اور منتہا آپ کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دیں گی کہ وہ آپ کو زبردستی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی مرد غیر ہو جائے، وہ صرف آپ کا ہاتھ پکڑے یا پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو غیر محرم ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں، اور آپ کو چھونے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ میرے علاوہ کوئی آپ کو ٹچ کرے گا تو صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی اس کی سزا ملے گی اور اس کا گناہ ملے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ منتہا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور اس گزرتے ایک سال میں وہ اور مزید حسین ہو گئی تھی۔ ایام نے ہلکا سا چہرہ اس کے چہرے پر جھکایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور منتہا جو مسکرا رہی تھی اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی، اور آنکھوں میں حیرانی ابھر گئی تھی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایام کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کس کیا؟ وہ بے حد بدحواس ہوئی تھی، مگر ایام نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ کیا آپ کو برا لگا تو آئندہ نہیں کروں گا، اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وہ صاف منتہا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھ سکتا تھا۔ منتہا کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، مجھے بیڈ فیلنگ تو نہیں ہوئی،
اور نہ ہی بیڈ ٹچ لگا، لیکن بس عجیب لگا، وہ جیسے لمحوں میں ہی پریشان ہوئی تھی۔ ایام نے اس کے کندھے پر کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں آپ کے ماتھے پر لب رکھوں گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں کبھی بھی آپ کو بیڈ ٹچ نہیں کر سکتا۔ ایام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس نے صاف منتہا کی آنکھوں میں مان دیکھا تھا، ایسے ہی ایک مان ایام کی آنکھوں میں بھی تھا۔ منتہا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، تو کیا آپ مجھے حق کر سکتی ہیں؟ وہ جیسے پریشان ہوئی تھی اور ایام نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا تھا۔ بالکل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں حق رکھتا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ وہ ہر بات کی نرمی سے وضاحت دیتا تھا اور اسے بتاتا تھا کہ میں تمہارا محرم ہوں، اس لیے یہ کام کر سکتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کا محرم تھا تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا تھا، بس اسے سمجھاتا تھا کہ اگر وہ ہاتھ لگائے گا تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اور منتہا بھی سمجھ جاتی تھی کہ وہ اس وقت سکول کے باہر نکل رہی تھی اور کچھ ہی فاصلے پر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ سکول کے گیٹ کے باہر پاس وہ لڑکا کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا، منتہا نہیں جانتی تھی۔ منتہا کو عجیب محسوس ہوا، نہ جانے آج ڈرائیور انکل کہاں رہ گئے تھے۔ وہ روڈ پر کھڑی یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے آیا اور منتہا کے چہرے پر خوف نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہی ایک ہی جھٹکے سے منتہا کی کلائی پکڑ لی۔ اور تم روز دیکھتی ہو نا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اگنور کر جاتی ہو۔ نہ جانے وہ کون تھا، لیکن منتہا سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ دونوں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ اور منتہا بے یقینی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ دماغ میں ایام کی باتیں گونج رہی تھی۔ اس نے فوراً ایک جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکل جانے کی کوشش تھی۔ تب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اچھی لگتی ہو مجھے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اور کیا چاہتی ہو؟ وہ کوئی 18 اور 20 سال کا لڑکا تھا اور منتہا اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی پرسنل جاگیر ہو۔ منتہا کا سارا جسم خوف سے کپکپا اٹھا اور وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا منتہا کو لینے کے لیے ڈرائیور انکل آ چکے تھے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگی اور گاڑی میں آ کر بیٹھی اور سارے راستے وہ روتی ہوئی آئی، اور نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے کا اپنا ہاتھ پکڑنا اتنا تکلیف دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایام بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سارا رستہ وہ اپنا ہاتھ مسلتی آئی جیسے اس غیر محرم کا لمس اپنے ہاتھ سے جدا کر دینا چاہتی ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوئی اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں بھاگی جاتے ساتھ اپنا چہرہ دھویا تاکہ کسی کو شک نہ ہو وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور اب اس کی نظریں صرف ایام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اسے سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا، اور وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے گارڈن میں آئی تو وہ گارڈن میں ہی ٹہلتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اور منتہا کو سکون کا احساس نصیب ہوا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لگی تھی، اور ایام حیران رہ گیا تھا اور اس نے جلدی سے فون پر بات ختم کیے اپنا دھیان منتہا کی طرف کیا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اور منتہا، کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایام کو جیسے اس کی فکر لگی۔ اس نے نرمی سے منتہا کا چہرہ پکڑے اوپر کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کسی نے ایام کے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ منتہا، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے منتہا کے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے حق بھی کر سکتے ہیں اور کس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، وہ کسی معصوم بچی کی طرح سے پوچھ رہی تھی، اور ایام نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب محرم ہاتھ لگائے تو برا نہیں لگتا، لیکن اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ بے بسی سے اپنا ہاتھ دکھاتی ہوئی ایک بار پھر رونے لگی تھی، اور ایام کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہوا تھا مجھے بتائیں۔ اس نے منتہا کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور پھر منتہا اسے ساری بات بتاتی گئی۔ جیسے جیسے ایام سن رہا تھا ویسے ویسے آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ کیا مجھے گناہ ملے گا؟ دوڑتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے ہی ایام نے کہا تھا کہ اسے گناہ ملے گا، اور ایام تو بس اس کی معصومیت پر مسکرا اٹھا۔ ادھر آئیں۔ اس نے دوبارہ اسے اپنے قریب کیا اور منتہا دوبارہ اس کے ساتھ لگی۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہر لڑکی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی مرد کو زبردستی بھی ہاتھ نہ لگانے دے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا سمجھا رہا تھا، اور آپ فکر مت کریں، اس لڑکے کو میں خود ہی دیکھوں گا، اور آج کے بعد آپ ڈرائیور انکل کے ساتھ آنے اور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں خود آپ کو سکول ڈراپ کرنے جایا کروں گا اور خود ہی ریسیو کیا کروں گا۔
ٹھیک ہے، اس نے منتہا کا گال تھپتھپایا تو منتہا پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ آپ ابھی اسکول سے آئی ہیں، آپ نے کھانا کھایا؟ ایام کو یاد آیا تو منتہا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ چلیں پھر جلدی سے جا کر کھانا کھائیں، میں آتا ہوں، ایام نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایام کی بات پر منتہا سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد ایام کی آنکھوں کے ڈورے بہت تیزی سے سرخ ہوئے اور اس کی آنکھوں میں اس وقت جتنی وحشت تھی، اگر منتہا دیکھتی تو وہ بھی ڈر جاتی۔ ایک دن مزید گزر گیا، اگلا دن شروع ہوا اور آج منتہا اسکول گیٹ کے اندر ہی کھڑی تھی۔ ایام اسے لینے کے لیے آ چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا کتنی دیر سے اسکول کے آس پاس نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا کہ چھٹی کا ٹائم ہوا، کافی ساری بچیاں پہلے ہی باہر نکل گئی تھی اور 10 منٹ بعد منتہا گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ جیسے ہی منتہا گیٹ سے باہر نکلی تو وہیں دوسری طرف سے ایام گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر نکل آیا اور اس سے پہلے کہ منتہا آس پاس دیکھتے ہوئے ایام کو ڈھونڈتی، وہ اچانک سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم کل مجھ سے اس طرح ڈر کر کیوں بھاگی تھی، جیسے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ وہ ایک بار پھر سے منتہا کے سامنے کھڑا تھا اور اس لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کا سالوں کا ساتھ ہو۔ منتہا کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں اور وہ ڈر کے مارے پیچھے قدم لینے لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اور منتہا قریب ہوتا، ایک دم سے وہ ایام اور ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا، اور ایام کو اپنے سامنے دیکھتے ہی منتہا نے بے ساختہ سکون کا سانس خارج کیا۔ ایام نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتارے اور اپنے کالر میں اٹکائے اور پھر فرصت سے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ تو بہت شوق ہے تمہیں اسکول سے نکلتی بچیوں کے راستے روکنے کا اور ان کا ہاتھ پکڑنے کا؟ چلو کوئی بات نہیں۔ ایام کے لہجے میں آگ سے زیادہ تپش تھی۔ منتہا آپ چاہیں جائیں، گاڑی میں بیٹھیں۔ اسے اچانک منتہا کا خیال آیا اور منتہا بنا کچھ کہے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ منتہا کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ مکمل طور پر اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کون سے ہاتھ میں کلائی پکڑی تھی؟ ایام نے اس لڑکے کو دونوں ہاتھوں سے اپنے سامنے کیا اور وہ لڑکا تو بس حیرت سے بے یقینی سے ایام کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو ایام نے اتنی سختی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا کہ وہ تڑپ اٹھا۔ میں نے پوچھا کس ہاتھ سے کلائی پکڑی تھی؟ ایام دانت پیس کر گرایا تھا۔ دایاں۔ وہ لڑکا خوف سے کپکپاتا ہوا بول اٹھا اور اگلے ہی لمحے ایام نے اس کا دایاں ہاتھ پوری قوت سے مروڑا تھا کہ ہڈی چٹک جانے کی آواز آئی تھی اور اس لڑکے کی چیخیں نکل گئی۔ اگر آج کے بعد تم اسکول میں کے 10 میل کے ایریا میں بھی نظر آئے تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی کو تمہاری قبر کبھی نشان تک نہیں ملے گا۔ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوگے۔ انگلی اٹھا کر اسے سختی سے وارن کیا اور پھر اپنے گلاسز دوبارہ نکالتا ہوا وہ آنکھوں پر لگاتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو منتہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے منتہا کچھ بھی نہ سن سکی تھی کیونکہ گاڑی کچھ دور کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے منتہا سے پوچھا تھا اور اس کے چہرے پر خوف دیکھ سکتا تھا۔ منتہا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ اس کے نزدیک ہوا۔ آج کے بعد یہ لڑکا آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے منتہا کو اپنی قربت کا احساس دلایا اور سننے سے لگایا، ایک جتاتی نظر اس لڑکے پر ڈالی جو ان دونوں کو صاف اتنے قریب دیکھ سکتا تھا کہ ایام نے جو اسے بتانا چاہ رہا تھا یقیناً بتا چکا تھا، اور ایام کو منتہا کے اتنے قریب ہوتا دیکھ کر وہ لڑکا سمجھ گیا تھا کہ وہ ان دونوں کا کیا رشتہ ہے۔ ایام سیدھا ہوا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ منتہا ایک دم پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس لڑکے نے منتہا کو تنگ نہیں کیا اور اب وہ اسکول کے آس پاس بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کچھ دنوں بعد کا ذکر تھا۔ ایام کو بہت ضروری کام سے لاہور جانا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ بابا کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ وہ خود منتہا کو اسکول سے پک کر لیں، کیونکہ وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ حوالے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی ذمہ داری تھی۔ سکندر صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسے اسکول سے پک کر لیں گے۔ ایام کو تسلی دیے وہ انہوں نے فون رکھ دیا، لیکن ان کی ایک بہت اہم میٹنگ آ گئی تو وہ آفس میں بیٹھے اور میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، اور میٹنگ جب ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ منتہا کو چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا اور فوراً اس کے اسکول کی طرف بھاگے تھے، لیکن اسکول پہنچنے پر پتہ چلا کہ منتہا جا چکی ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ منتہا کہاں گئی۔ انہوں نے ہر طرف دیکھا اور سارا اسکول چھان مارا، گھر پتہ کیا، لیکن وہ شاویلا نہیں پہنچی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے منتہا کو ڈھونڈتے رہے، اور جیسے ہی یہ خبر ایام سکندر تک پہنچی تو کسی نے اس کی ساری ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ دن سے رات ہوگی لیکن منتہا نہیں لوٹی۔ انہوں نے سارا شہر چھان مارا۔ ایام نے سارے شہر کی پولیس کی دوڑیں لگوا دی تھی، لیکن انہیں منتہا کہیں نہیں ملی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ منتہا کہاں چلی گئی۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی اور منتہا غائب ہوگی۔
لیکن منتہا گئی کہاں، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ اس نے شاید پورا مہینہ منتہا کی تلاش کی اور شہر کا ایک کونا چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ضرور اس کے چچا رمیز کا کام ہے، اور اس نے اپنے سارے آدمی لگائے، اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کیے اور ہر حال میں رمیز کو ڈھونڈنے کی ٹھان لی۔ ایام نہیں جانتا تھا کہ منتہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے 4 سال گزر جائیں گے۔ وہ 4 سالوں سے اسے اسلام آباد اور کیا آس پاس کے ہر شہر میں ڈھونڈ چکا تھا، لیکن اسے منتہا کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، تکلیف سے چور ہو گیا تھا۔ جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور کہ منتہا کی حفاظت کرے گا، وہ نہیں کر پایا۔ منتہا غائب تھی اور اس کی یہ لا علمی ایام سکندر کی جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ راتوں کو کمرے میں بیٹھ کر چیخ چیخ کر روتا تھا، اور وہ کیوں منتہا کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ آخر وہ اس کی ذمہ داری تھی اور اسے اپنی بیوی کی حفاظت آنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا بزدل اس دنیا میں کوئی ہوگا، ایام ٹھان چکا تھا۔ جس نے منتہا کو ایام سے دور کیا، اسے زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ اور پورے 4 سالوں بعد اس نے رمیز کو چھان مارا تھا۔ یہ رات کا منظر تھا۔ وہ اپنے دوست عمار کے ساتھ ایک تنگ گلی میں داخل ہو رہا تھا، اور انہوں نے ایک دروازے کے سامنے دستک دی۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور دروازے کے چوکھٹ پر ہی رمیز نمودار ہوا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے 2 جوان لڑکوں کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ یقیناً ان دونوں کو نہیں جانتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اگلی بات کرتا، عمار نے اسے گھر کے اندر طرف دھکا دیا، اور ایام اسے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا، اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ایام نے اپنی گن نکالی اور اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے 4 سال دن رات ایک کر دیے تھے۔ اس نے اپنا سکون، اپنا کھانا پینا، اپنا چین، سب کچھ حرام کر دیا تھا، صرف اور صرف اس شخص کو ڈھونڈنے کی خاطر۔ اور 4 سالوں بعد آخرکار وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ ایام نے اسے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیے ہی اس کی کنپٹی پر گن رکھی تھی، اور صرف ایک سوال کا ایک بار پوچھوں گا اور جواب نہیں دیا تو خدا کی قسم اس گن میں موجود 6 کی 6 گولیاں تمہارے سر کے آر پار کر دوں گا۔ اگر اپنی جان عزیز ہے تو صرف ایک سوال کا جواب دینا، منتہا کہاں ہے؟ وہ ایک ایک لفظ سرد لہجے میں کہتے ہوئے دہاڑا تھا، میں نہیں جان۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، ایام کی گن سے گولی نکلی تھی اور رمیز صدیقی کا بازو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اور میں نے کہا تھا صرف ایک بار پوچھوں گا، اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ بتا دو ورنہ اگلی گولی سینے میں مار دوں گا۔ ایام اس کی حالت پر رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ 4 سالوں سے وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ اپنی منتہا کو ڈھونڈ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ کیا کیا تم نے میری منتہا کے ساتھ؟ وہ بے بسی سے چیخا تھا، اور اس کی چیخ رمیز خوف سے کپ کپا اٹھا۔ اس دن منتہا جیسے ہی سکول سے باہر نکلی تھی، اس نے دیکھا کہ ابھی تک لینے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سکول کی اندر چلی جاتی، ایک گاڑی وہاں آ کر رکی، اور اس میں سے ایک گارڈ نکلا۔ بیٹا، مجھے سکندر صاحب نے بھیجا ہے آپ کو پک کرنے کے لیے، اور میں ان کے آفس سے آیا ہوں۔ وہ کوئی بوڑھا ملازم تھا، اور منتہا کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ سکندر انکل کہیں مصروف ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھیج دیا ہو۔ وہ بنا سوچے سمجھے ہی اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور گاڑی سڑک پر چلنے لگی، اور ہیر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور بیٹھے بیٹھے وہ شاید سو گئی تھی، یا شاید کسی نے اس کے چہرے پر کچھ سپرے کیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک عجیب جگہ پر پایا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، تم نے کیا کیا میری منتہا کے ساتھ؟ ایام سکندر ایک بار پھر چیخا تھا۔ میں نے اسے ایک کوٹھے پر بھیج دیا۔ کسی نے ایام سکندر کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا اونڈیلا تھا۔ اس کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا، اور اس نے بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ رمیز کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میری بیوی کے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے دہاڑا تھا، اور میں نے اسے پورے 10 لاکھ میں ایک کوٹھے پر بھیج دیا۔ اور ایام صدیقی کا خون کھول اٹھا تھا، اور اس کی معصوم منتہا اس وقت کسی کوٹھے پر تھی، اور وہ 4 سالوں سے سارے شہر چھانتا آیا تھا، اور جس جگہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس کی منتہا وہاں تھی، اور اس نے سوائے ریڈ لائٹ ایریاز کے سارے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے، مجھ سے لے لیتے کیا، لیکن میری بیوی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ خدا خوف تھا یا نہیں؟ تمہاری سگی بھتیجی تھی، وہ تمہارا خون تھی، تمہارے بھائی کی بیٹی تھی۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ایام نے پوری قوت سے اس کے منہ پر مکے دے مارا، اور عمار بے بسی سے ایک سائیڈ پر کھڑا یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ کہاں بھیج کر آئے ہو اسے؟ ایام
اس کا کالر پکڑے اسے جھنجھوڑتا ہوا دھاڑا تھا اس شہر کے سب سے بڑے کوٹھے پر، اور اس کے منہ پر یہ الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی کہ ایام سکندر کی صبر کی تمام حدیں پار ہوئی تھی اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس شخص کے سینے میں اتار دی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ ایام بے بسی سے تڑپ رہا تھا اور اس کی بیوی اس کی معصوم اور پاکیزہ منتہا ایک غلیظ جگہ پر تھی، اور پچھلے 4 سال سے ان 4 سالوں میں اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی کسی نے ایام سکندر کے سینے میں نیزہ مارا تھا، اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں شہر کے سب سے بڑے کوٹھے پر موجود تھے، داخل ہو رہے تھے، اور ایام کو اس جگہ سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہر کے امیر رئیسہ جو دن کی روشنی میں شریف بنے پھرتے ہیں، اس وقت وہ سارے تقریباً یہیں موجود تھے۔ محفل اپنے عروج پر تھی اور ایک لڑکی سامنے ہی رقص گا رہی تھی، اور ایام چہرہ جھکائے اپنی مٹھیاں بیچ کر بیٹھا تھا، اور کچھ ہی دیر گزری جب دو لڑکیاں زبردستی ایک لڑکی کو پکڑتے ہوئے باہر لائی تھی، اور بانو بائی جو اس کوٹھے کی مالکن تھی اب ان سارے مردوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور یہ اس کوٹھے کی سب سے خاص پیس ہے، بالکل انچوئی ہے، اور اس بات پر ایام کی نظریں اوپر اٹھی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر کسی نے ایام کے سینے میں خنجر مارا تھا۔ اتنے سارے مردوں کے درمیان اس کی بیوی ننگے سر کھڑی تھی، اور اسے زبردستی بہت ہی زیادہ نامناسب لباس پہنایا گیا تھا، اور دوپٹہ بدن پر صرف نام کا تھا۔ بولی شروع ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کی بولی لگائی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کی سرخی اور لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ بولی 40 لاکھ تک پہنچ گئی، اور وہ چہرہ جھکائے بے بسی سے رو رہی تھی، اور کانوں میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، ایام کے الفاظ گونج رہے تھے، 40 لاکھ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی بولی لگائے گا؟ بانو بائی نے سارے مجمع میں حیرت سے پوچھا تھا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ 40 لاکھ ایک! اس سے پہلے کہ بانو بائی اپنی بات مکمل کرتی ایک دم سے زمین سے اٹھا، اور 50 لاکھ ایک دم سے مجمع میں آواز گونجی، اور سب نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، اور منتہا جو چہرہ جھکائے رو رہی تھی اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے دیکھا، اور پورے 4 سال بعد وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آیا تھا اور اس طرح بڑھ رہا تھا، سارے مجمع کو چیرتے وہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ منتہا ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی پلکیں جھپکنا نہیں بھول کی تھی، اور مجمع میں آگے بڑھا اور اپنے کندھوں پر موجود چادر ایک جھٹکے سے کھینچی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ چادر منتہا کے وجود پر اتنے اچھے طریقے سے کر دی کہ منتہا مکمل طور پر چھپ گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے اپنی چیک بک نکالی اور 50 لاکھ کا چیک کاٹا۔ سائن کیے جیسے ہی اس نے چیک پھاڑا، بانو بائی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے وہ چیک بانو بائی کے ہاتھ پر نہیں تھاما بلکہ اس کے منہ پر دے مارا، اور بانو بائی اپنی اس اتنی بے عزتی پر کلس کر رہ گئی تھی۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ منتہا کا ہاتھ پکڑے اس منحوس جگہ سے باہر نکل آیا تھا، اور اسے ساتھ لیے گاڑی تک آیا، اور منتہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور اس گھٹن زدہ فضا سے باہر نکلنے کے بعد ایام نے سکون کی سانس لی، اور 4 سالوں بعد اس کے ساتھ تھی، اور اس کے ہاتھ میں منتہا کا ہاتھ تھا۔ وہ گاڑی تک آیا اور ایک لمحے سے پہلے منتہا کو اپنے سینے میں بیچ دیا۔ مجھے معاف کر دیں منتہا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر پایا، میں ناکام ٹھہرا، اور تکلیف سے تڑپتا وہ بے بسی سے رو پڑا، اور منتہا اس کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف صاف دیکھ سکتی تھی۔ ایام، میں نے آپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن بس میری ہمت ختم ہو گئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے سے نکالتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ایک فقرہ ادا کرتی نڈھال ہوئی، اور ایام کو کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا۔ منتہا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی سینے کو مسل رہی تھی، پھر اس نے اپنا چہرہ نیچے جھکایا اور اس کے چہرے سے خون نکلا، اور ایام کے سر پر جیسے زمین آسمان گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، ایام نے فوراً پکڑا اور اس کی باہوں میں جھول لی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا نبھایا ایام، میں نے کسی کو اپنا اتنا حق نہیں دیا تھا کہ وہ زبردستی آپ کی منتہا کو ہاتھ لگا سکے، لیکن اس سب میں ہار گئی۔ میں آج بھی صرف آپ کی ہوں، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں صرف اور صرف آپ کی ہو کر مرنا چاہتی تھی، میں آج عزت کی موت مروں گی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ زمین پر گری تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایام کا کالر تھا۔ منتہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ایام اس کا گال تھپتھپاتا ہوا چیخا تھا، لیکن منتہا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ ایام کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹا، اور اس کے لبوں پر لگا خون، اور منتہا کی عجیب سی بات کہنا اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا تو فوراً منتہا اٹھائے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ اسے اس کوٹھے پر آئے 4 سال ہو گئے تھے۔ جب وہ کوٹھے پر آئی تھی تو اس کی عمر 16 سال تھی، اور وہ چھوٹی تھی، اور اس
اسے لیے بانو بھائی نے اس کے 20 سال ہونے کا انتظار کیا تھا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ صرف ایک واحد شمیم ایسی تھی جو اس کی ہمدرد تھی۔ شمیم بھی اس کوٹھے پر آئی ہوئی تھی، منتہا کی طرح ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ خود کو اس دلدل میں پھنسنے سے نہ بچا پائی۔ وہ منتہا کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر روز بانو بھائی اس سے آ کر یہ پوچھتی کہ ہمارے لیے کام کرو، لیکن ہر روز منتہا ایک ہی بات کہتی: اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور وہ منتہا کو بہت برے طریقے سے مارتی تھی۔ منتہا کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، اور جیسے ہی وہ منتہا کی عمر 20 سال ہوئی تو بانو بھائی نے زبردستی اس کی بولی لگانے کا فیصلہ کیا، اور منتہا نے شمیم کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو، اور شمیم نے اسے زہر دے دیا۔ منتہا کو مرنا منظور تھا، لیکن ایام کی بیوی کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیتی، اس لیے اس نے زہر کھا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کسی غیر مرد کو بیچ دی جائے گی، اور اس لیے منتہا پہلے سے ہی موت چن لی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ایام آئے گا۔ قسمت نے کون سا کھیل کھیلا تھا، وہ اسے ہسپتال لے کر آ چکا تھا، اور اندر ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے، اور وہ باہر انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی گھنٹے گزر گئے تھے جب ڈاکٹرز باہر نکلے اور انہوں نے زہر کھایا تھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ڈاکٹر کافی سنجیدہ تھی، اور ایام نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے، فی الحال وہ خطرے سے باہر ہیں۔ انہوں نے زہر کم تعداد میں کھایا تھا، اس لیے جان بچ گئی، اور جیسا آپ نے بتایا کہ ان کے منہ سے خون نکلا تھا، تو شاید قسمت اچھی تھی، اس خون کے ذریعے آدھا زہر پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے، اس لیے میرے کیبن میں آ جائیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر راہداری میں آگے بڑھ گئی، اور ایام پریشان تو پہلے ہی تھا، اب مزید گھبرایا تھا۔ اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے کیبن تک آیا تھا، اور ڈاکٹر نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچتے بیٹھ گیا تھا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ میری بیوی ہیں۔ ایام کی آواز کانپی تھی، اور ڈاکٹر نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں ان پر کتنا زیادہ تشدد کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر کے لہجے میں سختی تھی۔ جی جانتا ہوں۔ وہ اغوا ہو گئی تھی، اور ایام کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کی بات سنتی ڈاکٹر کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ دیکھیں، بات کافی سنجیدہ ہے، اس کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن ان کو کافی مارا پیٹا گیا ہے۔ یہ تو ان کی ہمت ہے کہ جو حوصلہ تھا کہ وہ زندہ سلامت ابھی تک سانسیں لے رہی ہیں، اور یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کے سارے جسم پر چوٹوں کے بہت سخت نشان اور شدید نشانات ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ کبھی کنسیو نہ کر پائیں، کیونکہ انہیں اندرونی بہت ساری چوٹیں آئی ہیں۔ اور ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ایام کا سانس رکا تھا۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اولاد جیسی نعمت بھی ضرور نوازے گا۔ ڈاکٹر رسمی سا مسکرائی تھی، اور ایام اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹتے ہوئے کیبن سے باہر نکل آیا، اور ڈاکٹر کے الفاظ اب تک کانوں میں گونج رہے تھے: کس مرد کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ باپ بنے؟ اور اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے، بیڈ میں جذب ہوئے تھے، لیکن یہ اس کی سزا تھی، اور اس نے اپنی منتہا کی حفاظت نہیں کی تھی، اور اس لیے اسے اب تک اس کا بھگتنا تو کرنا ہی تھا نا۔ لیکن وہ اپنی منتہا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اسے یہ بات کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ اپنی منتہا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ منتہا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ محبت کیا، وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ اور اولاد کا کیا ہے، وہ گود لے گا۔ اور جیسے کچھ ہی دیر میں سارے عہد کر چکا تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا تو منتہا بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے منتہا کو ماتھے پر لب رکھے تھے۔ منتہا جو خودکشی جیسا قدم اٹھایا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف اپنے محرم کی وفادار ہے۔ ایام اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، اور اس کا چہرہ کس قدر پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ 4 سال پہلے جتنی حسین تھی، حسین تو آج بھی اتنی ہی تھی، لیکن چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ تکلیفوں نے اسے کس طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ایام اسے سنبھال لے گا، ایام اسے سمیٹ لے گا۔ ایام جانتا تھا کہ اسے ساری تکلیف اسے باہر نکلنے میں بہت وقت لگے گا، شاید 2 سال 4 سال، لیکن ایام اسے اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ صرف اور صرف ایام کی عزت کی خاطر وہ سب کچھ سہتی گئی۔ آخر وہ ایام کی عزت ہی تو تھی، لیکن بس اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا تھا، اور منتہا 24 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا، اور ایام نے سکون کی سانس لی تھی، اور اس کے سامنے بیٹھا وہ بے بسی سے چھت کو تک رہی تھی۔ اور کاش میں مر جاتی، مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کی بات سنتے ایام کے سینے میں کوئی خنجر لگا تھا۔ بس کریں منتہا، خبردار، اگر آپ نے ایسی کوئی بات کہی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ فوراً غصہ ہوا تھا۔ ایام، اس نے تڑپتے ہوئے پکارا، اور میں آپ کے قابل نہیں رہی، مجھے آپ چھوڑ دیں۔ اس نے کس سبب سے یہ بات کہی تھی، وہی جانتی تھی۔
ورنہ پورے 4 سال اس نے اس بند کمرے کی دیواروں کے پیچھے صرف ایام کو پکارا تھا۔ منتہا آپ اس وقت شاید ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ میرے خیال سے تو آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ شاباش، آرام سے سو جائیں، اور خبردار اگر آپ نے آئندہ ایسی کوئی بات کہی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ دوبارہ سے وہی دھمکی دے چکا تھا، لیکن میں آپ کے قابل اس سے بھی پہلے وہ پوری بات کرتی کہ ایام نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آپ میری بیوی ہیں اور میری عزت ہے۔ میں نے ساری زندگی صرف آپ کو چاہا ہے اور آپ کے بعد کسی دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کیا، اور مجھے آپ کے اس ظاہری وجود سے عشق نہیں ہے، مجھے آپ سے عشق ہے منتہا، آپ کی روح سے۔ آپ جیسی تھی مجھے ویسی ہی قبول ہے، اور آپ بھی آپ جیسی مجھے قبول ہیں، اور میرے لیے آپ پاکیزہ ہیں۔ اور بس خبردار اگر آج کے بعد آپ نے ماضی کی کوئی بات یاد کرنے کی کوشش بھی کی تو جانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے صرف ایک بار آپ کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کی ہے، آئندہ وہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، کیونکہ محبت نہیں عشق کرتا ہوں آپ سے، اور بس آج کے بعد اگر آپ نے دوبارہ چھوڑنے کی بات کہی تو خدا کی قسم میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا کہتا ہوا جیسے کوئی جنونی شخص لگا تھا، اور منتہا خاموشی سے چہرہ موڑ کے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی قسمت میں اتنا اچھا شخص لکھا ہے۔ وہ 4 سال کسی ایسی جگہ پر رہ کر آئی تھی جہاں اگر لڑکی ایک رات کے لیے چلی جائے تو لوگ اسے بد کردار کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے منتہا کے کردار پر آنکھیں بند کیے یقین کیا تھا۔ منتہا جانتی تھی کہ اس کا یہ داغدار وجود اب ایام کے قابل نہیں رہا، اور اسے نارمل ہونے میں بہت وقت لگ جانا تھا، اور ایام اسے وقت دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ چہرہ جھکاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ایام نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، اور منتہا نے آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو سکون کی طرح سے محسوس کیا تھا۔ بے شک تکلیفوں کے بعد آسانیاں، اور ایام کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن دوبارہ منتہا کو پہلے جیسی کر دے گا، اور دوبارہ ہنسنے کھیلنے والی منتہا بن جائے گی، اور جب ہمت ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور اس عورت نے اپنے محرم سے ایمانداری کی تھی اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ کچھ عورتیں موت کو قبول کر لیتی ہیں لیکن خیانت نہیں کرتی، اور یقیناً ایسی عورتیں عظیم ہوتی ہیں۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہو، اور اپنے لائک، کمنٹس اور شیئر کر دیں۔ نئے ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔